یہاں بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پہ مد لازم آئے گی، اور حروف مدہ کے بعد یہاں پہ سکون عارضی ہے کیونکہ آگے تین الف کی مقدار کی علامت ہے تو ہم وقف کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے تو ہم اسے ساکن کر دیں گے، اور یہاں پہ جیم ہے، جیم حروف قلقلہ ہے تو اسے ہم جمع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب اس کلمے میں دیکھیں یہاں پہ کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو وہاں بھی مد لازم ہی آئے گی، اور یہاں پہ واو مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تا کو ہم نے دراز نہیں کرنا کیونکہ تا متحرک ہے، تا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ غاد ہے، غاد ہمارے داڑھوں کی سائڈوں سے ادا ہوتی ہے، ہماری زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ تحضون، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ اگر ہم اسے ای پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، سختی سے ادا ہوگا، ای کی آواز آنی چاہیے کیونکہ نون کو ادا لازمی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں بھی مد لازم ہے، تین الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہا ہے، ہا کی ادائیگی ہم نے لازمی کرنی ہے، یو ہا نہیں پڑھنا، یو ہا پڑھنا ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم ہے، اور یہاں پہ واو مد ہے تو اس سے بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یحدون، یہاں بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پہ مد لازم آئے گی، اور حروف مدہ کے بعد یہاں پہ سکون عارضی ہے کیونکہ آگے وقف تام کی علامت ہے تو ہم وقف کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے تو ہم اسے ساکن کر دیں گے، یہاں پہ مد عارض آئے گی، اسے بھی ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَالضَّالِّينَ، یہاں بھی سیم قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں بھی ہم تین الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَحَاجَّهُ،